العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث صفت الصلاح کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی لے کر آئے رحمہ اللہ۔ صفت الصلاح کہتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس کو مزید یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابو مسعود انصاری صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ، امرنا ہمیں حکم دیا، اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کس بات کا؟ ان کی نصلی علیک، ہم آپ کے اوپر صلات بھیجیں، یعنی درود پڑھیں۔ نصلی علیک، آپ کے اوپر ہم درود بھیجیں، ہم آپ کے اوپر درود بھیجیں، اس چیز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ منے تو کیسے، نصلی علیکہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں، آپ کے اوپر ہم درود کیسے بھیجیں، درود کیسے پڑھیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، کہاں کہتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم لوگ درود بھیجو، صلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیسے آپ کے اوپر درود بھیجیں، کیسے درود پڑھیں۔ فَسَكَتَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سوال پر۔ ثم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ آپ نے فرمایا: قولو، تم کہو، یعنی تم درود پڑھو۔ کون سے درود کو پڑھنا ہے، کون سے طریقے سے؟ یہ طریقہ: اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، صلی مانے درود بھیجنا، درود، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد پر، کما صلیت، جیسا کہ تو نے درود بھیجا، علی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد پر، وبارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر تو نے برکت نازل کی، فی العالمین، دنیا کے اندر، انک حمید مجید، تمام جہانوں میں جس طریقے سے تو نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جس طریقے سے برکت نازل فرمائی، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو خوب تعریفوں والا، بزرگی والا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا طریقہ بتایا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو نماز کی کیفیت اور نماز کی صفت میں اس باب کے اندر لانے کا مطلب کیا ہے
چونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے، سلام پڑھنے کا حکم ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے اسی کو بتانے کے لیے یہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو باب سے حدیث کا تعلق یہ ہے کہ چونکہ نماز میں التحیات کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے، تو وہ درود کون سا ہے، کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ صحابی رسول نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے درود پڑھ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے تم اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو نمازوں میں اور غیر نماز میں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ نماز میں درود کیسے پڑھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ناقص اور ادھوری رہے گی۔ اس کے بعد کہا کہ وہ سلام کما علمتم، اور سلام دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے صلات، صلات مانے درود، اور سلام کے معنی سلامتی کی دعا کرنا۔ کما علمتم، جیسا کہ تم جان چکے ہو، تمہیں علم ہے۔ سلام کیسے؟ دیکھیے تحیات پڑھیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو یہاں پر ہم التحیات پڑھتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک ہمارا التحیات پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو بہت مشہور ہے اور ہر کوئی جانتا ہے، وہ درود ہم پڑھتے ہیں نماز کے آخری تشہد میں۔ تو سلام جس کو ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا کہ وہ التحیات میں السلام علیک ایہا النبی، اسی کی طرف اشارہ ہے، جیسا تم جانتے ہو، یعنی وہی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے اب کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کے بعد درود پڑھنا واجب ہے۔ تشہد اخیر میں التحیات کے بعد درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی واجب کو چھوڑے گا تو اس کی نماز ادھوری ہوں گی، اور اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوں گی۔ اور عمر بن خطاب اور دیگر کئی مفسرین، بلکہ جمہور علماء نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ، اور صحیح بات بھی یہی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس پر آپ نے انہیں معروف درود ابراہیمی کے الفاظ سکھائے۔ صحابہ نے آیت سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم تشہد کے بعد ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اسی پر قائم رکھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ شیخ البانی اور امام صنعانی وغیرہ رحمہم اللہ ان تمام چیزوں کو واجب قرار دیتے ہیں، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ درود نماز میں التحیات کے بعد پڑھنا واجب ہے، پہلی بات۔ نمبر دو، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ درود میں کوئی فرق لازم نہیں آئے گا۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں نمازوں میں، جو ہمیں یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک درود ہے۔ اور ایک درود یہاں حدیث میں یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، ایک یہ درود ہے۔ تو دونوں درودوں میں کوئی زیادہ الفاظ کا فرق ہے، تھوڑا بہت، کوئی زیادہ فرق نہیں، لیکن دونوں طریقے سے درود پڑھنا سنت رسول سے ثابت ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود ہی نہیں بلکہ سلام بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی بھیجنا چاہیے، اور اس کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا۔ اللہم کیا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں التحیات میں السلام علیک ایہا النبی، یہ سلام کا صحیح طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے آج کے دور میں موجود ہیں یا جو لوگوں نے اپنی جانب سے ایجاد کر رکھے ہیں،
وہ سب باطل ہیں، وہ سب غیر مسنون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو طریقہ سلام کا ہے وہ السلام علیک ایھا النبی اور درود، یہ دونوں طریقہ جو یہاں پر موجود ہے اور ایک جو ہم جانتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کے خاص الفاظ سنت رسول سے ثابت ہے، لہذا سنت رسول کو فالو کرتے ہوئے اسی کو پڑھا جائے، اسی کو پڑھا جائے اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر سلامتی بھیجی جائے، سلامتی کی دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نمازوں کے بعد یا عام حالتوں میں زور زور سے یا مائکوں میں اوپن کر کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، یا اس طریقے سے جو بھی لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں، یہ سب غیر مسنون ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کوئی بھی کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہوگا اگر کوئی شخص اس طریقے سے ایجاد کر کے الفاظ کو اللہ کے نبی کی کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ درود اور سلام کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غیر نماز میں بتا دیا، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں تو بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر لوگ یہاں سے عمرے کی غرض سے، حج کی غرض سے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہاں پر ٹھہر کر کے مختلف انداز سے لوگ جو ہے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر بدعت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی قبر کے پاس پہنچے تبھی یہ پڑھنا ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے درود کو اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کیسے پہنچاتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، بس یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود اور سلام کو اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں جا کر کے ہی درود و سلام پڑھا جائے، جو کہ لوگوں نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے، یہ سراسر بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کے نبی سے ایسا کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی آدمی حج عمرے میں گیا ہے اور موقع ملا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، تو پھر وہاں السلام علیک ایھا النبی بول سکتے ہیں، وہ چونکہ وہاں موجود ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور پہنچاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جی، حدیث 31۔ اس کے بعد حدیث جو ہے وہ بھی نماز سے تعلق رکھنے والی دعاؤں کے تعلق سے ہی ہے۔ چنانچہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص تشہد اخیر کو پڑھتا ہے یا تشہد میں ہوتا ہے، فلیستعذ باللہ من اربعین، استعاذہ کے معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اسے چاہیے کہ وہ پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، من اربعین، چار چیزوں کو، چار چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، چار چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرے، پناہ حاصل کرے۔ یہ بھی صفت الصلاح کے اندر اس باب کے کے تحت یہ حدیث کو لے کر کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا کیا پڑھتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اے اللہ، انی میں، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے اور شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں اتنا فرق ہے کہ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم تشہد اخیر سے فارغ ہوں تو یہ چار کلمات ہو۔ تشہد اخیر کا مطلب ہے یعنی وہ رکعت جس کے اندر آخری تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں، یہ تشہد اخیر کا جہاں تک پڑھنا سنت سے ثابت تھا وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار کلموں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، دوسرا ومن عذاب القبر، تیسرا ومن فتنة المحیا والممات،
اور چوتھا ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ چار کلمات سے اللہ تعالیٰ اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ درود شریف ختم ہونے کے بعد آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چار کلمات سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا ایک مسئلہ تو کہ تشہد اخیر میں درود شریف کے بعد بھی، یعنی اتحیات اور درود شریف کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک بات، ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان چار کلمات کے علاوہ اگر کوئی آدمی اور عربی میں دوسری دعائیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جہنم اور قبر کے عذاب سے بچنے کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مختلف الفاظ یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ہے اللہم اجرنی من النار، ہم پڑھتے ہیں عام حالت میں، وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی اور موت دونوں طرح کے فتنے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ زندگی میں بھی بہت سارے فتنے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اسے سکون نہیں، اسے اطمینان نہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، ان سے اللہ سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرتے رہیں۔ اور موت کا فتنہ ہم جانتے ہیں کہ موت کسی کو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے اور کیسے بھی آ سکتی ہے، تو مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے بھی ہمکنار کرنے والا ہے، ہمیں موت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم موت سے پناہ طلب کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لے گا۔ موت کی سختی اس اعتبار سے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کو موت بڑی خطرناک شکل میں، یعنی کہ حادثات کی شکل میں آتی ہے۔ بعض لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ڈوب کر کے، بعض لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بم بلاسٹ کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے بیچارے ہلاک کر دیے جاتے۔ تو موت اور حیات کا فتنہ اس دور میں دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہے، لہذا ہم لوگوں کو ان سے بھی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری موت ہو تو سکون کی موت ہو، تاکہ اس میں ہمیں کسی طریقے سے فتنہ لاحق نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ فتنے مسیح دجال اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، کہاں ہے اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے، کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، لہذا اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی اور رسول اور آپ کی عبادتوں کا عالم یہ، اس کے باوجود آپ دجال کے فتنے سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بدرجہ اولا دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جب نکلے گا اس کا خطرناک فتنہ ہوگا، جو کمزور ایمان والے ہوں گے یا جو ایمان میں ہوں گے ہی نہیں وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اس کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو حقیقت میں جہنم ہوں گی، اور اس کے بعد وہ بہت سارے اس کے فتنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہی محفوظ رکھے۔ تو ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بھی پناہ ہر نماز میں مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالی بچا لے اور محفوظ کر لے۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ چار کلمات ہیں اور ان چار کلماتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنے چاہیے۔ تو یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب